في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے صدا آئی کہ دنیا محمد مصطفیٰ آئے مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے ہوئی روشن شب یلدا کہ ان کے ہوئی روشن شب یلدا کہ ان کے نور سے ہر دم رہے ظلمت وہاں کیسے جہاں نور الہدا آئے صدا آئی کہ دنیا محمد مصطفیٰ آئے شغف کا درس سکھلایا وہ حق نسب امت کو شغف کا درس سکھلایا وہ حق نسب امت کو خبر دی بے نواؤں کو تمہارے رہنما آئے مبارک ہو زمانے کو امام الانور کو آئے کہ منقب ان کا پوچھو شب معراج سے یارو کہ منقب ان کا پوچھو تم شب معراج سے یارو نبی ہے مقتدی سارے وہ بن کے مقتدا آئے نبی ہے مقتدی سارے وہ بن کے مقتدا
صدا آئی کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ پر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ السلام علیکم۔ اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم سب آج اس بہت ہی بابرکت اور قیمتی رات میں سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، جو اس آخری عشرے کی چوتھی رات بھی ہے اور 27ویں شب ہے، 27ویں شب میں ہے. تو کافی روایات لیلۃ القدر کے بارے میں وہ 27ویں شب کی آتی ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے مجدد گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی باتیں حکمت سے بھرپور ہے، حضرت کے مکتوبات بھی ہیں، مکتوبات مجدد کے نام سے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. چونکہ اللہ والے لوگ تھے، صاف لوگ تھے، جتنا انسان کا دل صاف ہوتا ہے اتنا اللہ پاک ان پہ احوال کھول دیتے ہیں، حقیقت کھول دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک سال میں اعتکاف میں بیٹھا آخری عشرے میں، تو اس سال لیلۃ القدر 23ویں شب میں آئی، 23ویں شب میں، اس لیے کہ 5 راتوں میں کبھی بھی آ سکتی ہے. 23ویں شب میں آئی. پھر فرماتے ہیں کہ جب 27ویں شب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہی برکتیں جو 23ویں شب کو اتری تھی لیلۃ القدر کی، وہی برکتیں 27ویں شب میں بھی اتر رہی ہیں. اب یہ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے. حضرت مجدد صاحب فرماتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ تو نص سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، ایک ہے، وہ تو 23ویں شب کو گزر گئی. اب 27ویں شب کو یہ برکتیں کیوں آئی اور وہی کیفیات کیسے اتری؟ فرماتے میں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا، اللہ سے لو لگائی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، لیلۃ القدر تو ہم گزار چکے ہیں. تو اللہ پاک نے میرے دل میں الہام فرمایا، القاء فرمایا کہ میرا بندہ آج کی رات مجھ سے یہ گمان باندھ کر آیا 27ویں شب میں کہ یہ لیلۃ القدر ہے. میں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ یہ تو لیلۃ القدر کے گمان پر آج 27ویں شب کو آیا اور میں اس کو محروم کر دوں. تو وہی برکتیں جو اصل لیلۃ القدر میں 23ویں شب میں اتری تھی، وہ میں نے ان کے گمان کی وجہ سے آج اس رات ان کو دوبارہ نصیب کر دی. حسن ظن ہے دوستو. اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کا سا معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ کر لیتا ہوں. تو آج اگر ہمارے یقین میں، عقیدے میں، اعتماد میں چونکہ کمزوری بہت زیادہ ہے، کسی چیز پر ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے دوستو، ہر بات میں ہمیں شکوک، شبہات، وساوس ہوتے ہیں، اس لیے بہت ساری برکتیں ہم سے چلی جاتی ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اب یہ تو معلوم کرنا اور یہ جاننا کہ اس سال کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کون سی رات میں گزر گئی ہے یا آئے گی یا آج ہے، یہ تو آپ میں سے یقیناً ایسا کوئی صاف دل ہوگا، انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. وہ تو کوئی اتنا جو اپنے دل کی صفائی کر چکا ہو وہ بتا سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، الحمدللہ ہم اس طلب کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ،
اس حسن ظن کے ساتھ آ گئے کہ اللہ 27ویں شب ہے. علماء نے زیادہ روایات اس کی نقل کی ہے. ہم اسی امید پر آپ کے دربار میں آئے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہوگی. تو یقین کریں انشاءاللہ کوئی محروم نہیں جائے گا. اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. تو یہ بہت ہی زیادہ قیمتی اور بابرکت رات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس امت کا جو مسلمان روزہ رکھ لے اور پھر افطاری کر لے گا تو اس کے افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ سنا دیا جائے. ہر رات افطاری کے وقت. یہ صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. 10 لاکھ جہنمیوں کو جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، ہر روز افطاری کے وقت اللہ پاک ان کی خلاصی کے فیصلے فرماتے. اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری شب آتی ہے، آخری روزہ آتا ہے، تو اس رات اللہ پاک پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں پچھلی تمام راتوں کی گنتی کو جمع کر لو. ہر رات 10 لاکھ ہے نا. تو اب اگر 29 روزے ہوں تو کتنے بنیں گے؟ 2,90,00,000. اور اگر 30 ہو تو 3 کروڑ. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب آخری روز کا افطار آئے تو سب کی گنتی جمع کر لو، اور جو مجموعہ آئے آج کی رات اتنوں کی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دو. اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. انسان طالب اور سائل بن کر تو جائے. اپنے اندر ہم طلب صادق تو پیدا کریں. اے اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں. اور فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ پاک خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور اکیلے نہیں بھیجتے، فرشتوں کی ایک پوری جماعت ان کے ساتھ آتی ہے. اور آتے ان کے پاس ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جو اس رات اللہ پاک ان کو دیتے، سبز رنگ کا جھنڈا. اور ان سے کہا جاتا ہے یہ جا کر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دو. جبریل علیہ السلام وہ سبز جھنڈا لا کے اس پہ لگا دیتے ہیں. پھر تمام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور جبریل علیہ السلام ان کو ہدایات دیتے ہیں کہ جاؤ پوری زمین میں پھیل جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، اور دیکھو دنیا کے جس کونے میں جہاں پر جو مسلمان، وہ چاہے کھڑا ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، حدیث میں الفاظ ہیں، چاہے کھڑا ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، وہ اللہ پاک سے مانگ رہا ہو یا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگنے میں یا اللہ کے ذکر میں، تو اے فرشتوں جا کر تم ان سے مصافحہ کر لو. اور وہ جو دعا کہے تم فرشتے ان کی دعا پر آمین کہہ دیا کرو. تو فرشتے پھیل جاتے ہیں، پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں. جب رات ختم ہونے لگتی ہے اور فجر کا وقت قریب آنے لگتا ہے، لیلۃ القدر کا اختتام ہوتا ہے، تو سارے فرشتے پھر سمٹ کر خانہ کعبہ کے پاس آ جاتے ہیں دوبارہ. پھر جبریل علیہ السلام اپنے سردار کے پاس جمع ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں چلو فرشتوں اب تیاری کرو واپسی کی، اب جانا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اچھا ہمیں یہ تو بتا دینا، ہم نے پوری رات گزاری، لوگوں سے مصافحے کیے، ان کی دعاؤں پر آمین کہی، تو یہ تو بتا دے کہ بھئی اللہ پاک نے اس امت کے لیے کیا فیصلے فرمائے. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فیصلہ بھیجا ہے کہ آج کی اس رات میں جتنے لوگوں نے مجھ سے کچھ بھی مانگا اور میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا، اے جبریل علیہ السلام تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی. فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں ہاں اللہ پاک نے استثناء بھیجا کہ سب کو بخش دیا جائے گا، سب کی مغفرت ہوگی سوائے 4 لوگوں کے
کہ ان کی مغفرت اللہ پاک نے اتنی بڑی رات میں بھی روک دی. یہ محرومی کی بات ہے، نصیبی کی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ 4 بد نصیب کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص تو وہ ہے جو شراب نوشی کا عادی ہو اور پھر بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا گیا. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں اس کو رجس فرمایا، گندگی، ناپاکی کے لفظ سے تشبیہ دی اس کو کہ یہ ایک ناپاکی ہے. تو اگر کوئی اس امت کا مسلمان نعوذ باللہ یہ گناہ کر لے اور پھر توبہ بھی نہ کرے اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اسی شراب نوشی کی عادت میں، تو یہ وہ بد نصیب ہے دوستو جو اتنی بڑی رات میں اور مغفرت کے اتنے کثیر فیصلوں میں وہ محروم ہو جاتا ہے. آج یہ فتنے متوجہ کر دیے گئے، امت کو شراب و شباب پہ، گناہوں کی زندگی پہ لگایا جا رہا ہے، بے حیائی کے راستے سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں. یہ وقتی لذت کی چیزیں ہیں دوستو، لیکن آخرت کی بہت بڑی مصیبت مول لینی، بہت بڑی مصیبت مول لینی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. اور فرمائے دوسرا بد نصیب وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو. والدین کا جو بدسلوک اور نافرمان ہے، یہ وہ بد نصیب ہے جو اتنی مغفرت کی رات میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تھوڑی سی کمائی جیب میں آئی، جسم میں طاقت آئی، اپنے کمانے لگ گئے، ماں باپ کی ساری قربانیاں، ساری محنتیں، دن رات کا جاگنا، وہ اٹھنا، وہ بھاگ دوڑ کرنا، سب لمحوں میں پھینک دیتے ہیں. میں کیسے دنیا میں آیا؟ ماں باپ نہیں ہوتے تو آج میں نہیں ہوتا. ہمارا وجود تو اسباب کے درجے میں ان کا محتاج ہے. 9 مہینے میں کہاں رہا ہوں؟ کوئی انسان سوچ لے، 9 مہینے کہاں گزارے؟ کس نے میرے اس جسم کا بوجھ اٹھایا ہے، برداشت کیا ہے؟ کس نے اپنے جگر کا خون مجھے پلایا ہے؟ کون ہے جس نے اپنی راتیں میرے لیے جاگی ہے؟ کون ہے جو میرے بڑے ہونے تک اپنا خون پسینہ ایک کر کے کما کے لا کے مجھے کھلاتا تھا؟ میری تعلیم، میری تربیت، میری دوا دارو سب انہوں نے برداشت کی. آج میرے ہاتھ میں تھوڑی سی تنخواہ آئی، شادی ہو گئی تو ماں باپ کو بالکل یکسر بھول گئے، ختم. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں بہت بڑا حق ہے، بہت ہی بڑا حق ہے. تو خوش نصیب ہے وہ اولاد جنہیں اللہ پاک اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، وہ ان کی دعائیں لینے والے بن جاتے ہیں. اور بہت محرومی اور بد نصیبی ہے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھا دے، ان کو ناراض کر لے، ان کو تکلیف دے دے. اس لیے آج یہ کمزوری بھی ہمارے اندر بہت زیادہ پیدا ہو رہی. یہ فتنوں کا زمانہ ہمیں جری کر رہا ہے، جری. اندر کا ادب آہستہ 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 ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب انسان کہتا ہے جی میں بھی بڑا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. دنیا نے نظام دے دیا کہ بھئی 18 سال عمر ہو گئی، اب آپ آزاد ہیں، آپ شادی کریں، آپ جہاں جائیں، گھر چھوڑ دیں، جو کریں. آپ 18 سال کے ہو گئے، اب آپ سب کچھ کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا کریں؟ کم بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ گھر میں کھانستے ہیں اور بیمار رہتے ہیں، ان کو لے جا کے اولڈ ایج ہومز کے اندر داخل کر دو. ان کو وہاں داخل کر دی. اللہ کی پناہ اب تو اسلامی ممالک میں بھی سلسلہ چل پڑا ہے. ہمارے ملک میں بھی سننے میں آیا ہے کہ ایسے سینٹرز قائم ہو رہے ہیں جہاں پہ بوڑھوں کو لے جا کے لوگ جمع کرا دیتے ہیں. ہائے، گھر کی برکتیں انسان چھوڑ دیتا ہے. بڑوں سے تو گھر کی رونق ہے، گھر کی برکت ہے.
یہ تو اللہ کا ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج اس نعمت کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے۔ ہم بعض دفعہ جذبات میں آ کے سمجھتے نہیں ہیں بات کو، تو جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کر لے، ان کو ناراض کر دے، ان کا دل دکھا دے، فرمایا یہ بد نصیب بھی اتنی بڑی رات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جو قاطع الرحم ہو، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کوئی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو تعلقات توڑنا جانتا ہو، جو آج ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے۔ یہ کمال تھوڑی ہے، ایک چیز کو توڑنا کمال نہیں، وہ تو ٹوٹ جاتی ہے، بنانا بہت مشکل ہے، بنانا بہت مشکل ہے۔ تو اب انسان کہے کہ جی میں بھائی سے بھی ناراض ہوں، میں بڑی بہن سے بھی ناراض ہوں، چچا سے بھی ناراض ہوں، چچا زاد بھائیوں سے بھی ناراض ہوں، آدھے خاندان سے ہم ناراضگیاں لے کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ یہ ہماری فلاں تقریب میں نہیں آئے تھے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارے بڑوں سے منہ ماری کی تھی۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہمارے پیسے مار دیے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جانے والا وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور وہ زمانے جاہلیت کے جو حالات حدیث میں آتے ہیں نا، کہ مرنے والا اپنی اولاد کو کہتا تھا کہ ہم نے فلاں قبیلے سے اتنے سال جنگ لڑی ہے، ہماری غیرت ہے، میرے مرنے کے بعد تلوار چھوڑنا نہیں، ان سے لڑنا ہے۔ یہ وہی جاہلیت کا ایک نمونہ آج ہمارے اندر ہے۔ ناراضگیاں بنائی ہوئی ہے، قطع رحمیاں بنائی ہوئی ہے، ہر ایک سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس پہلو پہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے عاشق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ زبان سے دو چار باتیں کر کے اور دو چار کام کر کے میں جو ہے وہ عشاق میں شامل ہو جاؤں گا؟ حضور کی وہ زندگی میرے سامنے نہیں ہے کہ جن مکہ والوں نے آپ کو کس طریقے سے نکالا تھا، بے دخل کیا، بدسلوکی کی، آپ کو اپنے شہر سے، مسکن سے، مولد سے، خاندان سے، سب سے الگ کیا۔ 10 سال آپ کے مدنی زندگی کے بنے کیوں؟ مدینہ طیبہ آئے کیوں؟ اپنوں نے آپ کو یہاں سے بے دخل کیا۔ لیکن جب اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ داخل ہوئے، تو ایسے نہیں فاتح بن کے، اب سب آپ کے کنٹرول میں، اور مکہ والے ایسے کانپ رہے تھے سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کیا تھا، ان کو لگا کہ آج تو ہمارا حشر نشر ہونے والا ہے۔ اور جو نوجوان صحابہ تھے جن کو اپنی سابقہ زندگیاں یاد تھی نا، وہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو جوش میں آئے، تلواریں نکالی، کہا الیوم یوم الملحمہ، کہا آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم دکھا دیں گے مکہ والوں کو کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم دلی کا دن ہے۔ یہ پیغمبر انقلاب ہے دوستو۔ یہ چیزیں کون سیکھے گا؟ اس پہ کون عمل کرے گا؟ تو آپ جب مکہ آئے، داخل ہوئے، سب قریش والے کانپ رہے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو فرمایا آج میں وہی جملہ کہوں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ بھائیوں نے ان کو بچپن میں لے جا کے کنویں میں پھینک دیا تھا، جسے آپ نے سنا ہے۔ چھوٹے اپنے سگے معصوم بھائی کو کتنی محبت ہوتی ہے، انہوں نے حسد میں لے جا کے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا کہ چلو یہی مر کب جائے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اللہ نے حفاظت بھی کی، وہاں سے بحفاظت نکلے، مصر پہنچے، غلام بنا کر بیچے گئے، بادشاہ کے محل آئے،
ہوتے 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 ایک وقت آیا کہ اسی مصر کی بادشاہت کے تخت پر اللہ نے بٹھا دی. اللہ کے نبی بھی اور مصر کے بادشاہ بھی بن گئے. تو جب وہ 11 بھائی جنہوں نے وہ بدسلوکی کی تھی نا وہ آئے، جب سامنے آئے تو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سورہ یوسف میں ہے، جب اپنے بھائیوں کو دیکھا نا، جو بڑے ظرف والے ہوتے ہیں نا دوستو، وہ پرانی باتیں یاد نہیں دلاتے. یہ تو ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اپنے بھائیوں کو دیکھا تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہا بھائیوں کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. تو آپ علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے فرمایا وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، سب کو معاف کر دی. یہ ہے پیغمبرانہ اوصاف، یہ ہے حضور علیہ السلام کا عشق، یہ ہے حضور علیہ السلام کی اتباع. یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، قطع رحمی کا گناہ عام ہو چکا ہے. ہم خاندان والوں کو ناراض کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس چیز کو ختم کریں. آج کی رات نیت کریں، پکا ارادہ کریں ہر ساتھی یہاں سے کہ انشاءاللہ کسی سے قطع رحمی نہیں کریں گے. انشاءاللہ کسی سے ناراضگی ہے تو ابھی جا کر اس مجلس سے جا کر، اگر کوئی اعتکاف میں نہیں ہے جا کے اس کو راضی کریں. اعتکاف والے عید میں جا کے ان کو راضی کریں. چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کوئی گلے کرتا ہے شکوے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اگر تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور لیلۃ القدر کی برکات چاہیے تو یہ عمل کرنا ضروری ہے دوستو. چوتھی بات فرمائی کہ چوتھا بد نصیب وہ ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. کینہ، دوسرے کے لیے ہر وقت کینہ ہے. ایک جلن ہو رہی ہے اندر. کس بات پہ جلن ہو رہی ہے؟ کہ جی اس کو یہ عزت کیوں ملی، اس کو یہ ترقی کیوں ملی، یہ خوش کیوں ہے، یہ ہنس کیوں رہا ہے، ان میں اتنا جوڑ کیوں ہے، اتنا اتفاق کیوں ہے، یہ کیوں اوپر کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس اس سال نئی گاڑی آ گئی، اس کی ایک دکان اور ہو گئی. اب کام اس کا بڑھ رہا ہے اور بی پی میرا لو ہو رہا ہے. یہ روحانی مرض ہے، اخلاقی مرض ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے دل میں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، بدخواہی ہے. اس کی خوشی سے مجھ پر کیوں بوجھ آیا، اس کی ترقی سے مجھے کیا پریشانی ہوئی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ 4 بد نصیب اتنی بڑی رات میں بھی شراب نوشی کر کے توبہ نہ کرنے والا، والدین کے دل توڑ کے ان کو راضی نہ کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، دل میں کینہ بغض رکھنے والا، یہ 4 وہ بد نصیب ہے. جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی رات میں ان 4 کی مغفرت کو روک دیا، وہ مغفرت سے محروم ہو گئے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج ان کمزوریوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے مسجد آنا شاید آسان ہے، اعمال کر لینا، نماز پڑھ لینا شاید آسان ہے، 100 دانوں کی تسبیح لے کر میں تسبیح پڑھ لوں شاید یہ بھی آسان ہے، تلاوت کے لیے تھوڑا وقت نکال لوں یہ بھی آسان ہے. لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ میں اپنے اندر خیر خواہی کا وہ جذبہ پیدا کر دوں کہ ہر ایک کے لیے میرا ظرف اتنا بڑا ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ اگر انسان کو محسوس ہو کہ دوسرے کی ترقی اور خوشی سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ جائے دل بیمار ہے. کیا کرے؟ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ اس مسلمان بھائی جس کو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی نا، دعا میں اس کا نام لے کر اس کے لیے اور برکت کی دعا کرے تاکہ شیطان اور نفس کو چل جائے، اس کے لیے اور مانگے اللہ پاک سے.
تو رات بہت بڑی ہے، برکتیں بہت زیادہ ہے، لیکن بشرطے کہ ہم نے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی ہو۔ اگر اس کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اس نے ان رحمتوں برکتوں کو آنے سے روک دیا، تو پھر یہ خسارہ ہمارا ہے، نقصان ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے۔ تو ایک تو میرے عزیزو دوستو بزرگوں اس رات کی حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ 4 باتیں مجھے امید ہے کہ ہم سب سمجھ گئے ہوں گے۔ ان باتوں کا استحضار کریں، اس پہ غور کریں۔ اگر خدا نخواستہ میرے دل میں ان میں سے کوئی مرض ہے تو میں اسی جگہ بیٹھ کر سچے پکے دل سے توبہ کروں اور اللہ سے عہد کروں کہ اللہ انشاءاللہ ان باتوں کی اصلاح کروں گا۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک بات۔ دوسری بات، اس رات میں ایک مسلمان جتنے اعمال کر سکتا ہے وہ خوب کرے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص عمل تو نہیں ہے، وہی جو ہم ہر رات کر رہے ہیں۔ تہجد کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اسی طرح کوشش کر لی جائے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی اہتمام ہو جائے۔ ہمارے پاس سحری تک وقت ہے تو لہٰذا خوب اہتمام کر لیں، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں، تہجد کی کوشش کریں 12 رکعت نفل پڑھ لیں اور تلاوت کر لیں، اپنی تسبیحات پوری کر لیں، درود شریف اہتمام سے پڑھ لیں، خوب اہتمام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا جو اس رات کی ہے، سب ساتھیوں کو یقیناً معلوم بھی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اگر تمہیں کبھی یہ خوش نصیبی مل جائے تو کثرت سے پڑھو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کا ورد علماء نے لکھا کہ جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی تو وقفے سے بار بار کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 100 تسبیح پڑھ لی اور پھر ختم، نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی، 7 دفعہ، 11 مرتبہ، پھر اپنا کوئی عمل کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھ لیں، پھر تلاوت کی، اس کے بعد پھر پڑھ لیں، پھر دعا کی، اس کے بعد پھر پڑھ لیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اس کو پورا رات تقسیم کر لیا جائے، بار بار انسان اللہ پاک سے اس رات میں مانگتا رہے، تو پھر اس رات کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ پاک دیکھے سب کو انشاءاللہ کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ تو بہرحال ہمارا یہ بیٹھنا اسی مقصد سے ہے، چونکہ کوشش یہی ہوگی کہ ہر ساتھی کو اعمال کا موقع مل جائے، انفرادی اعمال ضروری ہے، اور سحری تک ہر ساتھی اپنے اعمال پورے کر چکا ہو۔ تو اس مقصد سے یہ چند باتیں آپ حضرات سے عرض کر دی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے جو ہر رات ختم خواجگان ہوتے ہیں۔ ساتھیوں کے پاس کارڈ ہوں گے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے ہاتھ اٹھا لے اپنی جگہ پہ، طالب علم اس تک خود پہنچائیں گے۔ باہر بھی طلبہ ہیں، اندر بھی ہے، دیکھتے رہیں، اور یہ کارڈ محفوظ کر لیں بھائی، یہ ہر رات اپنے ساتھ لائیں اور پھر گھر والوں کو بھی دیں۔ روزانہ 1 دفعہ اس کو گھر میں پڑھنے سے علماء نے لکھا ختم خواجگان کی بہت بڑی برکات ہے، یہ بزرگوں کے ختمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور
یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اپنے مشائخ، اپنے اقربا، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام ہستیوں کو، ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں. اب پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے. مختصر ذکر جہری یعنی آواز سے ذکر، لیکن ذکر جہری کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ چیخ کے ساتھ نہ ہو، ہر ساتھی کی آواز اتنی ہو کہ میرے اپنے کان تک آ جائے. تو پہلے کچھ دیر ذکر جہری کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ، ذکر خفی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے بعد کریں گے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ساتھی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں، دنیا اور دنیا کے معاملات سے اپنے خیالات کو بالکل منقطع کر دیں، دل کی طرف متوجہ ہو کر سر کو جھکا دیں، دونوں آنکھیں بند کر لیں، کوشش کریں زبان تالو سے لگا دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے وہ سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ اللہ 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 میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مقمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ اللہ اللہ
نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ میں وحدت پہ لامقمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وذروا ظاہر الإثم وباطنہ۔ وقال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات سے بس دو تین باتیں عرض کرنی ہے، بیان الحمدللہ ہو چکا ہے۔ جیسے آپ حضرات سے گزشتہ کل کی مجلس میں عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ گزشتہ چند سالوں سے اصلاحی بیانات، ذکر و مراقبہ، ختم خواجگان کی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اپنے اکابرین اور بزرگوں کے حکم پر، مشورے پر بیعت کے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، بیعت کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، بیعت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ بھئی فلاں سے بیعت ہے یا فلاں سے بیعت ہے۔ بیعت کا جو مقصد ہے اصل وہ ہے اصلاح نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دینا۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی،
جس میں مقاصد بعثت ذکر ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس بھی تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت جہاں معلم کی تھی، مربی کی تھی، مدرس کی تھی، مجاہد کی تھی، مبلغ کی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت مربی کے بھی تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا تزکیہ نفس فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اور بیعت کا ثبوت، اس پر زیادہ ہم تفصیل سے نہیں جانا چاہتے کہ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت سے ثابت ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت کی مجالس منعقد کی، صحابہ اکرام کو، صحابیات کو بیعت فرمایا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بیعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بس چلو یار بیعت ہو جائے، ایک رسم پوری ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ رسمی چیز نہیں ہے اور یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود اپنے نفس کی اصلاح ہے، نفس کی اصلاح یہ اصل مقصود ہے۔ اور ظاہری بات ہے چونکہ ایک تنزلی کا دور ہے، زمانہ ہے، تو ضروری ہے کہ جس طرح ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کسی استاذ کی نگرانی میں اور استاذ کی سرپرستی میں سیکھتے ہیں، تو یہ تصوف اور سلوک جو ہے یہ بھی ایک میدان ہے، ایک فیلڈ ہے، اور ظاہری بات ہے یہ بھی کسی بڑے کے، بزرگ کے سرپرستی میں اور ان سے سیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ تو اصل جو بیعت کا مقصد ہے وہ کوئی فارمیلٹی پوری کرنا نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑ لوں، اور میرے اندر اگر کوئی کمی کمزوری ہے یا کوئی روحانی مرض ہے تو جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اس کی آسان مثال سمجھ لیں۔ کوئی مرض ہوتا ہے، بھئی بخار ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر ہے، کوئی مرض ہے، خود سے علاج نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھئی یہ مرض ہے، وہ اس کے حساب سے دوائی لکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے روحانی امراض کا علاج مقصود ہوتا ہے بیعت سے، کہ بھی میرے اندر حسد کا مرض بہت زیادہ ہے تو میں کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اور ان کی نگرانی میں اپنے ان رذائل کا علاج کر لوں۔ اور اس کے لیے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس سے انسان کو مناسبت ہوتی ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے، یہ بھی ایک کوئی جبر نہیں ہے، خدا نخواستہ کہ کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہاں بیعت ہونا ہے، آپ کو وہاں بیعت ہونا ہے، آپ کو فلاں سے ہونا ہے اور کسی سے نہیں۔ اس میں انسان مکمل آزاد ہے، بالکلیہ۔ تو جس سے انسان کو مناسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہاں انسان بیعت کر لے۔ دوسرا اصل اس میں ہے کہ شیخ متبع سنت اور متبع شریعت ہو، بدعات کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی منکرات کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ پاک معاف فرمائے، آج کل آپ حضرات دیکھ لیں، ایسے بھی معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کہتے ہیں بھئی فلاں ہمارے پیر ہے، نہ عورتوں سے پردہ ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، بے پردگی ہے، قطعی طور پر کسی سنت کا اہتمام نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی میں جن سے تعلق قائم کر رہا ہوں ان کو شریعت کا علم ہے یا نہیں، طریقت کا علم ہے یا نہیں۔ دو چیزیں، ایک شریعت ایک طریقت، تو دونوں کا جاننا ضروری ہے۔ نفس طریقت ہوگی، شریعت نہیں ہوگی تو بدعات کا رواج ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر نفس طریقت ہونا اور اگر خدا نخواستہ شیخ کو یا پیر کو شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ بدعات کے اندر گر جائے گا، اور اگر صرف شریعت ہے، طریقت نہیں ہے، تو تب بھی معاملہ پورا صحیح طور پہ نہیں چلتا، کیونکہ طریقت نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ نفس علم ہے، اس سے عجب نفس پیدا ہوتا ہے، نفس طریقت ہے، اس سے انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، بدعات کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو شیخ ایسا ہو کہ جو شریعت کو بھی جانتا ہو، عالم بالشریعت بھی ہو، عالم بالطریقت بھی ہو، عامل بالشریعت بھی ہو، عامل بالطریقت بھی ہو، عامل بالسنہ ہو، سنتوں پر چلنے والا ہو۔ تو مقصد یہ ہے۔ دوسری بات، تین باتیں عرض کرنی ہے کہ ہم یہ سلسلہ کیوں شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ حضرات سمجھ لیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے اب تک جتنے سلسلے اور کوئی بھی ترتیب شروع کی ہے تو بڑوں کے مشورے سے، بڑوں کے حکم سے، بڑوں کی اجازت سے شروع کی ہے۔ آج تک الحمدللہ کوئی بھی سلسلہ ہے
یہاں پر جو ترتیبیں چلتی ہیں، مدرسہ ہے، مختلف شعبے ہیں، مختلف دروس ہیں، عوامی کورسز ہیں، یہ جو ابھی تک ذکر اور مراقبے کی مجلس کے سلسلے تھے، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، وقتی فیصلہ نہیں ہے، نہ کسی سے مقابلے کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو جب بھی بڑے حکم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اب اس چیز کی ضرورت ہے، آپ حضرات کر لیں۔ تو یہ جو سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنے شیوخ کے، مشائخ کے، بڑوں کی اجازت سے، ان کے مشورے سے اور استخارے کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، استخارہ اور استشارہ۔ یہاں جب دورہ حدیث کا بھی ہم الحمدللہ آغاز کر رہے تھے، دورہ حدیث کے درجے کا، تو اپنے کافی اساتذہ اور بڑوں سے ہم نے مشورے کیے، خود استخارے کیے، اپنے بزرگوں سے استخارے کروائے، اس کے بعد جا کر شروع کیا۔ تو یہ بھی جو ابھی کوئی سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ خدا نخواستہ کوئی شوقیہ طور پر نہیں ہے، نہ نیمنٹی کے لیے ہے، بلکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم دیا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی خدا نخواستہ یہ فیصلہ کوئی یعنی عجلت میں نہیں ہے۔ تیسری بات، ہمارا جو سلسلہ ہے بیعت کا، اجازت کا، اس سے متعلق مختصراً عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو کہ بیعت کا سلسلہ سب سے پہلے الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کا اور اس عاجز کا ہمارے شیخ اول تھے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو فقیہ النفس تھے، مرشد المجاہدین، فقیہ وقت، مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ دارالعلوم کراچی میں 10 سال سے زائد عرصہ شیخ الحدیث رہے، اور زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہمارے اس وقت کے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، بخاری شریف ان سے پڑھی تھی۔ پھر دارالفتاء والارشاد ناظم آباد میں حضرت کی خانقاہ، یہ خانقاہ حضرت شیخ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف لے آئے، دارالعلوم چھوڑ کر، اور خانقاہ سنبھالی۔ تقریباً 21-22 سال قبل ہم حضرت سے بیعت ہوئے تھے۔ حضرت کی مجالس میں جانا، ملفوظات میں اور مجالس میں شرکت کرنا، تقریباً 22 سال قبل حضرت سے الحمدللہ ہم بیعت ہوئے۔ پھر حضرت کے انتقال کے بعد ہمارے دوسرے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ دونوں نے سن 40-41 میں دورہ حدیث ساتھ کیا۔ گجرانوالہ میں تھے حضرت نصرت العلوم کے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ تھے حضرت مولانا حسین علی نقشبندی، وہاں بچرا والے امام المفسرین تھے، حضرت ان کے خلیفہ تھے۔ تو حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری بیعت کا تعلق رہا حضرت کے انتقال تک۔ پھر اس کے بعد شیخ طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے ہمارا اصلاحی تعلق قائم، اور بیعت کا تعلق الحمدللہ قائم ہے۔ اجازت کا سلسلہ ہمیں 3 مشائخ سے ہیں، اپنے 3 بزرگوں سے، جس میں حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب نقشبندی فضلی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جو خانقاہ فضلیہ نقشبندیہ مسکین پور کے مسند نشین ہے، اور حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، اور ہمارے پر نانا حضرت مولانا شیخ عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو ہمارے شیخ حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میری پہلی بیعت بھی حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی سے ہوئی۔ اس وقت عمر فرماتے ہیں کہ 10-11 سال تھی۔ حضرت پاکستان تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ سے، یہاں دھوراجی میں قیام ہوتا تھا، کبھی پاکولہ والوں کے ہاں قیام ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، والد صاحب کے ساتھ گیا۔ ان کے والد حضرت مولانا سید کلیم اللہ شاہ صاحب حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو مجھے ساتھ لے کر گئے، تو مجھے دیکھا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا، بوسہ دیا اور کہا کہ میں نے تمہیں بیعت کر دیا ہے۔ تو بچپن میں بیعت حضرت سے کی،
بہرحال حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جو اپنے والد حضرت مولانا سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا علی مرتضیٰ صاحب نقشبندی گدائی شریف ڈیرہ غازی خان ان کے بھی خلیفہ ہیں، اور مشائخ سے بھی اجازتیں ہیں۔ تو تقریباً 3-4 سال قبل حضرت نے ہمیں اجازت عطا فرمائی سلسلہ نقشبندیہ میں، اور اسی طرح حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ تقریباً 4-5 سال قبل حضرت نے چاروں سلسلوں میں سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں اجازت عطا فرمائی، اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کو کئی مشائخ سے اجازت حاصل ہے جو ان کی سند میں مذکور ہیں۔ تیسرے ہمارے حضرت مولانا حافظ سید لیاقت علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم جو کراچی میں جامعہ اسلامیہ درویشیہ کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں، اور یہ حضرت مولانا محمد ادریس انصاری نقشبندی صادق آباد والے جو ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان سے ان کا تعلق تھا، سلوک کے اسباق۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خدمت میں گئے زیارت بھی کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا جوانی کی عمر میں۔ تو حضرت مولانا محمد سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہے حضرت مولانا حافظ سید لیاقت علی شاہ صاحب نقشبندی، اور انہوں نے بھی ہم کو ازبکستان کے سفر میں اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے مشائخ ہیں، اور ان حضرات کے حکم سے ہم یہ سلسلہ اپنے بڑوں کے مشورے سے شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں گے، آپ حضرات سرپرستی بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے سرپرست ہمارے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب ہمارے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ہمارے بنوری ٹاؤن کے اساتذہ بڑوں کی سرپرستی میں الحمدللہ ساری ترتیبیں چلاتے ہیں، اور ذکر و مراقبے کی ختم خواجگان کی اجازت اور کئی بزرگوں سے الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ ہمارے برادرم حضرت مفتی محمد خالد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ بیعت کے کلمات پڑھائیں گے۔ تو جو ساتھی بیعت کے خواہش مند ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی ارادہ رکھتے ہیں وہ قریب آ جائیں، اور کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو وہ اپنی بیعت انہی سے ہی رکھیں گے، ان کا سلسلہ وہیں رہے گا۔ اور بہرحال حضرت مفتی صاحب ہی اس لائق ہیں کہ وہ اس سلسلے کو چلائیں۔ میں نے ان سے ہی عرض کیا، تمام اجازت پہلے ان کو حاصل ہے اور پھر ان کے ذریعے سے ہی ہمیں دی گئی ہے، لیکن بہرحال ہمیشہ جو ہے یہ خود اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، ہم سیاہ کاروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی سرپرستی اور حکم سے ہی انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ پاک سب کو قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ میں کلمات کہوں گا، جو ساتھی ارادہ رکھتے ہیں وہ کلمات میرے ساتھ دہراتے رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ معمولات میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کہیے میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدکاری سے، چوری سے، خیانت سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج جو بیعت کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے. پوری زندگی کوشش کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار دوں. اللہ تعالی مجھے تمام مشائخ نقشبند کے فیوض سے کامل حصہ نصیب فرمائے. الحمدللہ جن ساتھیوں نے کلمات پڑھے ہیں ارادے سے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کو قبول فرما لے. دو باتیں مختصراً عرض کر دیتا ہوں جو اپنے بڑوں سے سنی ہے. ہم خود بھی چونکہ سیکھنے والے طالب علم ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں. ایک بات تو مختصراً یہ ہے کہ بیعت میں اصل مقصود 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 اتباع سنت، نمبر 2 کثرت ذکر، نمبر 3 رابطہ شیخ. پہلی چیز عرض کی اتباع سنت، دوسری چیز عرض کی کثرت ذکر، اور تیسری چیز عرض کی رابطہ شیخ. جس شیخ سے بیعت ہو تو کوشش کرے کہ ان سے رابطہ بھی رہے. یہ 3 باتیں تصوف کی بنیاد ہے. اس کے بغیر تصوف نہیں چل سکتی. اتباع سنت، کثرت ذکر، رابطہ شیخ. یہ 3 باتیں اگر زندگی میں آ گئی تو تصوف کا خلاصہ حاصل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اب کرنا کیا ہے. بہت سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کے بعد شاید مجھے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا یا بہت گھنٹے فارغ کرنے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جیسے حضرت مفتی صاحب نے بہت اچھی وضاحت فرمائی کہ اصل مقصود اصلاح نفس ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے. اب اس کے لیے کچھ اعمال ہمارے حضرات بتاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں گے، کوشش کریں گے. اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بیعت کا مقصد بھی حاصل ہوگا اور اصلاح میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی. وہ معمولات کیا ہے وہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں. نمبر 1 سب سے پہلے روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اگر انسان بہت مصروف ہو، بہت طبیعت خراب ہو، بہت مشغولیت ہو تو 1 صفحہ بھی پڑھے لیکن ضرور پڑھے. تلاوت روزانہ ہو. تصوف قرآن کریم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے سہولت سے قرآن کی تلاوت ہو. سب سے بہتر یہ کم از کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ چند تسبیحات ہیں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. اس میں استغفار 200 مرتبہ روزانہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. روزانہ 200 مرتبہ استغفار، روزانہ 200 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں. روزانہ 200 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 3 تسبیحات تو عام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. 99 مرتبہ اس طرح پڑھیں. 100 مرتبہ میں اس کے ساتھ کیا ملا دیں؟ محمد الرسول اللہ. اور اس کے ساتھ 5ویں چیز روزانہ 100 مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کریں. یہ 5 وظائف اب اہتمام کے ساتھ ہم کریں. استغفار 200 مرتبہ، درود شریف 200 مرتبہ، تیسرا کلمہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ اور اللہ اللہ 100 مرتبہ. تیسری جو اہم بنیادی چیز ہے وہ ہے کچھ دیر نکال کر مراقبہ کرنا. جیسے ہم نے ابھی مراقبہ کیا نا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور جتنا وقت مل جائے سہولت سے 5 منٹ بھی آپ کو ملے 5 منٹ کا مراقبہ کریں، لیکن روز کریں. نماز سے پہلے آ جائے یا نماز کے بعد جہاں نماز پڑھی کچھ دیر کے لیے یکسو ہو کر بیٹھ جائے، دل کی طرف متوجہ ہو جائے
اور یہ تصور کرے کہ آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے یہ اللہ 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 یہ کر رہی ہے سر. پھر باقاعدہ اس کے سلسلے کے اسباق ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی چلے گا، لیکن فی الحال ہم ان معمولات کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. تو امید ہے انشاءاللہ جو باتیں آپ سے عرض کی ہے آپ بھی اور آپ کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اور انشاءاللہ یہ جو معمولات عرض کیے ہیں یہ باقاعدہ ہم جیسے اس کو کارڈ کی شکل میں جیسے ختم خواجگان ہے اس کو باقاعدہ چھاپ کے کچھ دنوں بعد یا عید کے بعد انشاءاللہ اس کی ترتیب ہوگی، وہ تمام ساتھیوں کو انشاءاللہ معمولات دے بھی دیے جائیں گے. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنا مجمع آیا ہے یہ لیلۃ القدر کی طلب اور تلاش میں آیا ہے، یا اللہ ہمارے اس گمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما دے. یا اللہ اس مبارک رات میں جتنی برکتیں رحمتیں آپ کی اتریں گی اور اتری ہے اور صبح تک اتریں گی، یا اللہ ہمارے دامن اس سے 100% بھرپور فرما دے. یا اللہ کسی ساتھی کو محروم نہ فرما دے. یا اللہ کسی آنے والے ساتھی کو محروم نہ فرما دے. یا اللہ جن تک آواز جا رہی ہے چاہے مستورات ہے چاہے حضرات ہے، اللہ ان کو بھی اپنی شان کے مطابق پورا پورا حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ یہ جو بیعت کا سلسلہ شروع کیا، اللہ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ اس قابل نہیں ہے، خود کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ میں سے یقیناً کوئی ایسا نیک اللہ کا بندہ اللہ کا ولی ہوگا، ان کی برکت سے ہماری بھی اصلاح ہوگی، ہمارے دل کا بھی تزکیہ ہوگا. اے اللہ جتنے ساتھیوں نے محبت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ کر بیعت کی ہے، اے اللہ ان کا حسن ظن ہے، انہوں نے جس طرح ہمیں سمجھا ہے اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اسی طرح زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ سب کی بیعت کو اس سنت عمل کو قبول فرما دے. یا اللہ رسمیات سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ صرف ایک خانہ پوری اور نام لکھوانے سے محفوظ فرما دے. حقیقت کا رسوخ ہمارے دلوں میں یا اللہ نصیب فرما دے. بیعت کی حقیقت اور برکات نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے. ہمارے مسجد کے ساتھی بھائی سلیمان کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات یا اللہ بلند فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.